السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہجرت کیوں کی گئی۔ مکہ کے صنم قدے میں یہاں بیت اللہ کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی کہ ساری دنیا میں یہاں سے توحید کی آوازیں پہنچائی جائیں گی۔ وہاں سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور انہیں کا نعرہ لگتا تھا۔ اس پر عقیدت و ارادت کا ایسا رنگ چڑھ گیا تھا کہ اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا مصیبت کو دعوت دینا تھا اور جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ دنیا کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی صدا بلند کی اور لوگوں کو اس کی دعوت دی اور کچھ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا تو مکہ کے صنم خدا میں دفعتاً زلزلہ آ گیا اور بتوں کی حمایت اور توحید کی مخالفت میں ایک ساتھ پوری آبادی نے ہجوم و یلغار سے کام لیا۔ وجہ نزاع صرف یہ تھی کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہم کو اپنے اعتقاد و ضمیر کی آزادی دو، ہم کو اپنی عقل اور اپنے فہم کے فیصلے پر چلنے دو، اس کے خلاف جبراً نہ ہم پر کوئی چیز لا دو، نہ اس پر مجبور کرو۔ کفار قریش کہتے تھے یہ نہیں ہوگا، تم کو توحید کا اقرار اور اعلان نہیں کرنا ہوگا بلکہ بتوں کا احترام اور اس کی پوجا کرنی ہوگی اور آبائی دین پر ہی قائم رہنا پڑے گا۔ مکہ کے صنم خدا میں اس کا حق کسی قیمت پر نہیں دیا جائے گا کہ تم توحید کا کلمہ پڑھو، بلکہ جبراً تم کو آبائی دین پر لوٹایا جائے گا اور اس کے لیے ہر طرح کی اذیت دی جائے گی اور زندگی اجیرن کر دی جائے گی۔ معاملہ جب اس حد تک پہنچ گیا کہ دین پر قائم رہنا مکہ مکرمہ مشرکانہ فضا میں ناممکن ہو گیا تو مجبوراً دین کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، عزیز و قارب کو چھوڑا، مال و متاع کو چھوڑا اور جان سے بھی زیادہ عزیز اور محترم چیز بیت اللہ کو چھوڑا، جس پر ان کو بھی اپنا اتنا ہی حق تھا جتنا کفار قریش کو تھا۔ ہجرت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ مومن لوگ اپنے دین کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس ڈر سے بھاگتے تھے کہ وہ فتنہ میں مبتلا نہ کر دیے جائیں، یعنی ان کو ارتداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس کا مقصد صرف خدا کی رضا تھی۔ جب مسلمان مکہ کو خیر آباد کہہ کر مدینہ ہجرت کر گئے اور پیغمبر حضرت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چند گنے چنے رہ گئے اور سب کے ظلم و ستم کے آپ ہدف بن گئے اور معاملہ اس حد تک پہنچا کہ آپ کے قتل کے لیے متحدہ قبائل کے نوجوانوں نے متحدہ تجویز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا محاصرہ کر لیا اور اسلام کو مٹا دینے کی سازش کی اپنی آخری حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ہجرت کا حکم دیا اور آپ عین محاصرہ کی حالت میں ان کے بیچ سے ہو کر نکل گئے اور بیت اللہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت سے ہجرت کے خیال سے نکلے تو بیت اللہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے فرزند مجھ کو ہجرت پر مجبور نہ کرتے تو میں مکہ کبھی نہ چھوڑتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے ہر طرح کے لات سے محفوظ مدینہ منورہ پہنچ کر مہاجرین و انصار سے مل گئے تو مکہ اور مدینہ دونوں کی دنیا میں عجیب طرح کا انتما ہوا اور دونوں جگہ نئی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی، نئے سوالات اٹھ گئے اور دونوں جگہ کے لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر خطرات کے نئے بادل نظر آنے لگے۔ قریش کو اپنی سعی ناکام پر ندامت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ ندامت اس لیے کہ عین محاصرہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے ہو کر نکل گئے اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ غصہ اس لیے آیا کہ اسلام کے استحصال کی وہ سازش جو دارالندوا میں قبائل عرب کے متحدہ اجتماع اور اجلاس عام میں
رد و خط کے بعد طے پائی تھی ناکام ہو گئی۔ یہ خطرہ جس کے اسداد کے لیے دارالندوب میں اجلاس عام بلایا گیا تو مسلمان مدینہ منورہ میں جا کر انصار کی حمایت میں طاقت پکڑتے جا رہے تھے اور اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ کہیں مضبوط طاقت نہ بن جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد یہ خطرہ تصور اور خیال کی حد سے نکل کر واقعہ بن کر سامنے آیا، جس سے ان کی عز و غضب میں اور اشتعال پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں میں اور کفار قریش میں دراصل وجہ مخالفت یہ تھی کہ بت پرستی کے تمام قبائل عرب کا سینکڑوں برس سے آبائی اور واحد مشترک اس کی جڑ کھودتا تھا، اور جن بتوں کو وہ معبود سمجھتے تھے اور جن کے لیے وہ ہر روز اپنی پیشانی رگڑتے اور اپنی حاجت روا عام سمجھتے تھے، اسلام ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہتا تھا۔ اب وہ مدینہ میں مسلمانوں کے اجتماع سے ڈر کے اسلامی تحریک اگر قائم رہی اور پھیلتی جا رہی تھی اور اس کو پھیلنے اور مدینہ کی چار دیواری سے باہر نکلنے اور جمنے کا موقع دیا گیا تو ان کے سینکڑوں برس کے آبائی دین کے طلسم کا برباد ہو جانا یقینی تھا۔ اسی کے ساتھ قریش نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان کے خانماں برباد اور سخت جان مسلمانوں کو اگر چھوٹ دے دی جائے اور ان کی اسلامی تحریک سے پرخاش نہ کی جائے تو تمام عرب میں قریش کو جو تفوق حاصل ہے وہ جاتا رہے گا اور عظمت جو تاج ان کے سر پر ہے وہ اتر جائے گا۔ پھر ان کے معاش کا دار و مدار چونکہ شام و فلسطین کی تجارت پر تھا اور وہاں سامان تجارت لے کر جانے کے لیے جو راہ سب سے قریب تر تھی وہ مدینہ کے قریب سے ہو کر جاتی تھی، اس لیے وہ اس یقین پر مجبور ہو گئی کہ اگر اس اسلامی تحریک کو قوت پکڑنے کی مہلت دی جائے تو وہ تجارت کی راہ میں روک ٹوک کریں گے اور اسی طرح قریش معاشی کاروبار کے تعطل سے بے موت مر جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔